میرے پیارے بھائیو، ابھی بہت سے بھائی چل رہے ہیں اندر، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ تو بیٹھ جائیں، اب چلیں پھریں نہیں۔ ایسے ہی جو مجمع سے باہر ہیں ادھر، وہ حضرات بھی آ جائیں۔ اپنے عمل کی، اپنے وقت کی حفاظت کیے بغیر کوئی ترقی ہوتی نہیں ہے۔ ہاں، جو وقت ضائع کرے، عمل ضائع کرے، اس کی کیا ترقی؟ اس کی تو عمر ضائع ہوتی ہے اور مقصد اس کا فوت ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو نہ کھوئے، اور خاص کر کے صبح کا وقت، یہ تو بہت قیمتی وقت ہے۔ صبح کی نماز کے بعد کے وقت کی بڑی قیمت بتائیے۔ فجر کی نماز پڑھے باجماعت، اور اگر عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھی ہو اور فجر بھی باجماعت پڑھی ہو، تو ایسے بندے کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ہاں، گویا فجر اور عشاء باجماعت پڑھنے والا ایسا ہے جیسے ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا ہو، تو ساری رات انعام کی بنتی ہے۔ اور فجر پڑھ کر کے پھر اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے، اور سورج نکل کر اونچا آنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھے، تو اس کے لیے تو بڑا اجر و انعام ہے کہ ان کے لیے تو مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر روز اس طرح کریں تو روز مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ روز حج روز نہیں ہوتا، عمرہ روز نہیں ہوتا، لیکن ہم کو ایک آسان عمل دیا ہے کہ اگر روز اس کی پابندی کریں، عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، فجر بعد بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد میں اللہ کے کام میں بیٹھے، اور اشراق پڑھ کر فارغ ہو گئے، کہ روز روز غریب ہو مالدار ہو، انہیں روز حج عمرے جیسا اور مقبول حج عمرے جیسا ثواب ملے گا۔ لوگوں کو حج عمرے کے شوق بہت ہوتے ہیں، حج میں جاویں، عمرے میں جاویں، تو وہ ان کا جذبہ ہے، ان کو شوق ہے۔ اگر ان کو کمانا ہے تو یہاں بھی کما سکتے ہیں، چاہے پیسے نہ ہو نا تو بھی حج عمرے کا ثواب ملے گا اگر کمانا ہو تو، اور جس کو کمانا نہ ہو تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو فجر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے کہا بس فجر ہو جائے پھر باتیں نہ کرو، لگ جاؤ کام میں سورج نکلنے تک۔ اس لیے اپنے وقت کی قیمت کریں، اور وقت کی قیمت وہ آدمی وصول کرے گا جو اس وقت کا عمل پورا کرے۔ جس وقت میں جو عمل ہے اس عمل کو جو پورا کرے، وہ اپنے وقت کی قیمت گویا پوری وصول کر لے گا۔ اور اس وقت کا عمل نہیں کیا تو عمل بھی گیا اور وقت بھی گیا، اور اب قیامت تک ملے گا نہیں۔ تو بھائی کرو گے انشاءاللہ، اور یہاں بیٹھ کر اندھیرے میں سوؤ گے نیچا سر کر کے، تاکہ مجھے بھی پتہ نہ چلے اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے، بیٹھ کے غائب ہو جائیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جاگنا ہے اور دھیان دینا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ مجمع میں یہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کون آتا ہے کون جاتا ہے، کون چڑھتا ہے کون اترتا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اپنے کام کے لیے آئے ہیں، اپنا کام کریں۔ اس لیے یہاں اندھیرے میں سوئے نہیں سر نیچا کر کے، بلکہ متوجہ رہیں، بات سنیں دھیان سے، اپنے اندر اتارنی ہے بات۔ جو اپنے اندر نہیں اتارے گا اس کے اندر کوئی نہیں اتار سکتا۔ جی ہاں، دوسرا کون اتارے گا؟ وہ تو دواؤں کی طرح سے ہمیں اپنے اندر اتارنی ہے تو فائدہ ہوگا۔ اگر بات اندر نہیں اتر رہی ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسا رواج تو دنیا میں بہت ہے، بس سنتے رہتے ہیں، باتیں آتی ہیں، خبریں آتی ہیں، سنتے رہتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ رواجی باتیں ہیں، یہ رواجی طریقے ہیں، آیا گیا سنا بس پھر ختم کر دیا، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ نہیں میرے دوستو، دین کی بات تو ایسی ہے جیسے دوا سے تندرستی میں تبدیلی آتی ہے کہ ہاں اب میری تندرستی ٹھیک ہو رہی ہے۔ دوا کھاتے کھاتے، دوا استعمال کرتے کرتے محسوس کرتا ہے کہ اب بھوک لگ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اب چلنے پھرنے میں زیادہ مشقت نہیں ہوتی ہے، کام کر لیتا ہوں، تو یوں فرق پڑتا ہے تندرستی کا۔ ایسے ہی دین کے کام میں لگتے 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 فرق پڑے کہ اب ہدایت آ رہی ہے، اب ہدایت آ رہی ہے، اپنے گناہوں کا ڈر لگ رہا ہے، اپنے دین آخرت کی فکر آ رہی ہے کہ ہاں تندرستی آ رہی ہے۔
نہیں تو پھر رواج ہے سن کے چھوڑ دیا. تو اپنے دین کو رواج بنانے سے اس کا کوئی اثر نہیں ملے گا. دین کو رواج نہ بنانے، دین کو تو محنت بنانی ہے، مقصد بنانا ہے. جیسے لوگ اپنے کاروبار کو محنت مقصد بناتے ہیں اور کماتے ہیں، ہاں وہ اس کو کھیل نہیں بناتے، رواج نہیں بناتے، کام بناتے ہیں. کام کہ میرا کام ہے، میں کام پر جا رہا ہوں، میرا کام ہے، میں کام پر جا رہا ہوں. ہاں روز روز سنو بات کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں تو کام پر جا رہا ہوں. کہتے نہیں کہتے کام پر جا رہا ہوں. تو جیسے وہ تو میرے سے روزی روٹی کا کام ہے، ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کام اس سے زیادہ ضروری ہے، وہ روزی کے لیے ہے، یہ قبر کے لیے ہے. اس لیے اس فرق کو سمجھیں کہ یہ بھی کام ہے اور بڑا کام ہے. اس لیے عمل کے ارادے سے بات سنیں اور پھر اپنے ارادے کو، عمل کے ارادے کو ظاہر کریں کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، تو ہوگا کام پورا انشاءاللہ. اور بات یہ عرض کرنی ہے میرے دوستو کہ اللہ نے ہماری زندگی ایک کام کے لیے دی ہے. 50 برس ہوں، 60 برس ہوں، 70 برس ہوں، جو بھی ہو، وہ ایک کام کے لیے دی ہے. جو آدمی اپنی زندگی اس کام پر لگاوے گا تو اس کی زندگی قیمتی بنے گی، کامیاب بنے گی. اور جو اس پر نہیں بناوے گا، اس کام پر زندگی نہیں لگاوے گا اور اپنے آپ کو اس کام کا تابع نہیں بنے گا، اللہ حفاظت فرما دے کہ وہ بیچارہ پچھتاوے گا. اس کا پچھتانا یقینی ہے. اور یہ پچھتاوا ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور وہ پچھتاوا ہوتا ہے آدمی کو اپنی زندگی کے خاتمے پر. یہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور پچھتاوا ہو رہا ہے. حسرت کہتے ہیں اس کو، حسرت، پچھتاوا جو موت کے وقت میں آتی اور وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا اور یہ علاج بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موقع چلا گیا ہاتھ سے. اس لیے اللہ کے نبیوں نے ہم کو اس بات کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے حکموں والی بناوے. یہ سیدھی بات، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بناوے. ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا بہت قیمتی ہے. ایک ایک حکم، ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. حدیثوں میں ہے ایک سبحان اللہ، جب اس کا معاوضہ اور قیمت اللہ چکائیں گے ایمان والے کو تو ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا، ایک الحمدللہ احد پہاڑ سے بڑا. مدینہ منورہ کے شمال میں پہاڑ ہے، مشہور پہاڑ احد پہاڑ، بہت لمبا چوڑا ہے. جنہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا. تو سوچیں اس کو کہ جب ایک سبحان اللہ جس کی زبان آدمی ہلاتا ہے اور بول لیتا ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، تو جب اتنے آسان عمل پر اتنا بڑا انعام ہے تو باقی عملوں پر کیا ملے گا وہ سوچ لے. جو بھاری بھاری کام ہے باقی، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات ہے. تو وہ زندگی میرے دوستوں جب حکموں والی بنے گی تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے اس کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنی زندگی کو حکموں والی بناویں، خواہشوں والی نہ بناویں. دو لائنیں ہیں، ایک حکموں کی لائن ہے، ایک خواہش کی لائن ہے. بائیں طرف کا جو پہلو ہے وہ خواہشوں کا اور دائیں طرف کا جو پہلو ہے وہ حکموں کا. سیدھی لائن اصحاب یمین، سیدھی لائن داہنے ہاتھ والے، داہنی سائڈ والے، کہ وہ کون ہیں؟ کہ وہ حکموں والے ہیں. اور بائیں سائڈ والے کہ وہ کون ہیں؟ کہ وہ اپنی خواہشوں پر چلنے والے. دو ہی طاقتیں آدمی میں اللہ نے رکھی ہے، یا حکموں پر چلے یا اپنی خواہشوں پر چلے. جو لوگ اپنی خواہشوں پر چلیں گے اور حکموں کی پرواہ نہیں کریں گے، ان کا کیا نتیجہ ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو میرے دوستو جو اپنی خواہشوں پر چلیں گے
ان کی دنیا ان پر تنگ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ان کی دنیا ان پر تنگ ہے. نہ ان میں کوئی صفت پیدا ہوگی، نہ ان میں کوئی ہمدردی پیدا ہوگی، نہ کچھ نہیں. جیسے جانور کی زندگی ہوتی ہے، جانور کے دل میں کسی کی جگہ نہیں ہے. جی ہاں، کوئی جگہ نہیں. چھوٹا بڑے کو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو مارے، اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاوے. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا سمندر میں کہ جو بڑی مچھلی ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھا لے. جنگل میں جو بڑا جانور ہے وہ چھوٹے کو دبوچے. یہی نظام دنیا کا کہ جو لوگ اپنی زندگی خواہشوں پر گزاریں گے ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. جتنا بھی ان کو ملے ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا. جتنا بھی ملے کیونکہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اس لیے ان کے پاس نہ وقت ہوتا ہے، نہ فرصت ہوتی ہے، نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے، کچھ نہیں. صبح دوپہر کا کھانا عصر کے وقت کھائیں گے. کب کھائیں گے؟ کہ کیا بات ہوگی کہ بیجی ہوں، بیجی، یہ بیجی، یہ کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے. ہاں ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ ابھی سے وہ کھا رہا ہو، کہاں بیجی ہیں. اور رات کا کھانا 2 بجے کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا، رات کا کھانا 2 بجے کھا رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ بیجی لوگ ہیں، ان کا کوئی ایزی ہوتا ہی نہیں. ہاں یہ کیوں کہ خواہشیں ہیں، اور خواہشوں کی کوئی حد نہیں ہوتی. جتنا بھی ملے، جیسے آگ کو جتنی لکڑی ملے وہ کہیں اور لاؤ اور لاؤ، یہاں تک کہ پوری پوری عمارت جل جاوے، پورا جنگل جل جاوے تو بھی آگ کہے گی کہ اور لاؤ. کہے گی نہیں کہے گی؟ یہ آگ یوں کہ بس کرو. اس لیے یہ زندگی جس طرح آگ کی بربادی کے لیے ہے، ایسے ہی خواہشات کی بربادی کے لیے ہے. جان کی بربادی، مال کی بربادی، وقت کی بربادی. اور کیا مقصد ہوا کہ کچھ نہیں. جب مرے گا تو دیکھے کچھ نہیں ہوا. اس لیے میرے دوستو، اس زندگی سے بچا کر کے ہمیں اللہ کے حکموں کی دعوت دی گئی ہے کہ ایمان والا اپنی زندگی حکموں والی بناوے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکموں کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا میں ہمارے حکم پورا کریں گے اور ہم اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کریں گے. اسباب سے نہیں کامیابی دیں گے اللہ، قدرت سے کامیابی دیں گے. ہاں اسباب نہیں دیتے کامیابی، بلکہ کون کامیابی دے گا؟ اللہ دیں گے. ہاں اور اللہ کے پاس قدرت ہے. ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جاوے کہ حق تعالیٰ شانہ بڑے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اور اللہ کے فیصلے اپنی قدرت سے چلتے ہیں، اور اپنی قدرت سے اللہ فیصلے کرتے ہیں، فیصلوں کو انجام دیتے ہیں. قدرت سمجھائی ہے قرآن شریف نے. کیا سمجھائی ہے؟ کہ ہماری قدرت کو سمجھو کہ ایک جان انسان کے بدن میں ڈال دی، جان ڈال دی اپنی قدرت سے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اپنی قدرت سے جان ڈال دی. تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، ہاں اور ٹانگیں چل رہی ہیں، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے، سب کہ ہو رہا ہے نا. ایک اللہ کام ایک جان اندر ڈالیے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. یہ قدرت ہے اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی ذاتوں میں بہت میری قدرت ہے، تم دیکھتے نہیں ہو. اور پھر یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں یوں کہیں اللہ کے اشارے کے تابع ہے. کیا ہیں؟ اللہ کے اشارے کے تابع ہے. کہ اللہ نے سارا نظام ایک جان ڈال کر چلایا. اور زمین پر پانی برسایا. کیا برسایا؟ زمین پر آسمان سے پانی برسایا. اب زمین کو حیات مل گئی، جیسا جسم میں جان ڈالی جسم کو حیات مل گئی. اب زمین پر زعفران بھی ہوگا اور جو بھی ہوگا. ایک ہی پانی آتا ہے،
اور کتنی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہاں یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. غور کرو اللہ کی قدرت پر کہ پانی ایک برسا ہے اور چیزیں کتنی پیدا ہو گئی ہے. جان ایک ڈالی ہے اور کتنی طاقتیں کام کر رہی ہے. آدمی لکھتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے اور یاد بھی کرتا ہے. ہاں تو ہماری جانوں میں ہماری ذاتوں میں اللہ کی قدرت ہے، باہر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وفی الارض آیات للموقنین. اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں قدرت کی. آدمی اللہ کو بھول جائے اس کا کیا علاج ہے؟ تو زمین کی آبادی، بدن کی آبادی، ہماری ذاتوں کی آبادی، زمین کی آبادی، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہی ہے. ہاں تو اللہ کی ذات میں میرے دوستو یہ قدرت ہے اور سارا نظام اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. اگر ایک اسکرو آدمی کا ڈھیلا ہو جاوے دماغ کا، کیا ہو جاوے؟ ایک ڈھیلا، ایک، پھر دیکھ لو کہ کیا ہے کہ دماغ ویک ہے. ایک ہی اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا. رہے گا کسی کام کا نہیں رہا. تو میرے دوستو یہ ساری طاقتیں دی ہیں اور اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. آدمی سوتا ہے، جاگتا ہے، تندرست سوتا ہے، تندرست اٹھتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تندرست سو گئے تھے، تندرست اٹھے اور صبح میں اللہ کی نافرمانی کی؟ یہ اس احسان کا یہ جواب ہے؟ کیوں بھائی میں پوچھ رہا ہوں، اس احسان کا یہ جواب ہے کہ تندرست سو گئے تھے، پھر تندرست اٹھے اور صبح ہی صبح نماز نہیں پڑھی؟ یہ احسان کا جواب دیا کہ اللہ تو نے احسان کیا اور تیرے احسان کا جواب یہ ہے. قتل الانسان ما اکفرا. ناس ہو اس انسان کا کہ کس قدر نا شکرا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قتل الانسان ما اکفرا. ناس ہو اس انسان کا کس قدر نا شکرا ہے. اگر اس کا پیشاب بند ہو جاتا رات کو تو کیا کرتا ہے؟ بولیے کہ کیا ہوا کہ صبح اٹھے اور دفتر جانا تھا لیکن پیشاب بند ہو گیا، تو پیشاب بھی بند، دفتر بھی بند. آدمی میں کچھ طاقت نہیں ہے، یاد رکھو. یہ جتنی ڈینگے مارے وہ ڈینگے مار رہا ہے. اس کا ایک پیشاب بند ہو جاوے یہ کسی کام کا نہیں ہے. اللہ کے احسانات کو سوچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی